کین لمحہ بھر کو حیران رہ گیا، پھر بولا، میں نے تو بتایا تھا کہ یہ سوپ مس رانیہ کی ماں نے بنایا ہے۔ تم نے صرف یہ کہا تھا کہ اس کی ماں نے چکن سوپ بنایا تھا، تنویر نے بڑی مشکل سے کہا۔ تب کین کو یاد آیا کہ وہ یہ بات آگے بتانا ہی بھول گیا تھا۔ جب شہزام نے اجمیر اور اس کی بیوی کو باہر نکالا تو اس نے اپنے دوست کے چہرے کی طرف دیکھا اور مذاق کرتے ہوئے بولا، علیزہ کی ماں کے ہاتھ کا سوپ زیادہ لذیذ لگا۔ تنویر نے اپنے زرد ہونٹ بھینچ لیے مگر کچھ نہ کہا۔ اصل میں اسے کدو کا سوپ پیے ہوئے زمانہ گزر گیا تھا۔ وہ سوپ اس کا پسندیدہ تھا۔ جب وہ رانیہ کے ساتھ تعلق میں تھا تو اکثر یہی سوپ کھاتا تھا، لیکن پچھلے کچھ برسوں میں یہ بالکل کم ہو گیا۔ علیزہ کی ماں نے یوں ہی سوپ نہیں بنایا تھا، یقیناً رانیہ نے اسے یاد دلایا ہوگا۔ تنویر نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ رانیہ کو اب بھی یہ یاد ہوگا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں خود بخود نرمی اتر آئی۔ شہزام نے اس کے چہرے کا تاثر دیکھ کر بے ساختہ کہا، اب تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی تمہیں نہیں سمجھ پا رہا۔ تمہارے والدین کا تو سوال ہی نہیں۔ خیر، میں سب سے پہلے تمہیں داد دیتا ہوں کہ تم نے کسی کو بچایا، مگر یہ سب کر کے تم نے اپنی یہ حالت بنا لی۔ اب تم عام لوگوں کی طرح چل نہیں سکو گے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ سب کرنا واقعی ضروری تھا یا نہیں۔ تمہارے مزاج کے خلاف لگتا ہے۔ اگر یہ وہی تنویر ہوتا جسے شہزام جانتا تھا تو ہوش میں آتے ہی اس عورت سے سخت نفرت کرتا جس کے لیے اپنی یہ حالت بنائی۔ مجھے بتاؤ، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ تنویر نے مشکل سے پوچھا۔ تم وہ شخص نہیں ہو جو محبت کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے۔ تم ہمیشہ عقل مند اور حساب کتاب رکھنے والے رہے ہو۔ شہزام نے آہ بھری۔ اگر وہ اپنی بیوی پر بھروسہ نہ کرتا تو ضرور شک کرتا کہ علیزہ نے تنویر پر کوئی جادو کیا ہے۔ میں بہت عقل مند ہوں، تنویر نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی آواز میں کہا۔ یہ تو صرف ایک ٹانگ ہے نا، مجھے فرق نہیں پڑتا اگر میں چل نہ سکوں۔ شہزام کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا مگر وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ تم کچھ باتیں سمجھ نہیں سکتے۔ تنویر کا زرد اور تھکا ہوا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ یہ فیصلہ تو اس نے اس وقت ہی لیا تھا جب وہ ہائی وے پر الٹی سمت گاڑی دہراتے ہوئے آیا تھا۔ نہ اسے انجام کی پرواہ تھی، نہ اس پولیس کی جو اس کے پیچھے لگی تھی۔ زندگی میں دولت، طاقت، حسن سب کچھ پایا تھا، لیکن جب علیزہ کی اصل شناخت سامنے آئی تب پہلی بار اسے لگا کہ اس کی زندگی بالکل خالی تھی۔ رانیہ نے کہا تھا کہ اب سے وہ دونوں متوازی لکیروں کی طرح ہیں جو الگ چلیں گی اور کبھی نہیں ملیں گی۔ اس دن سے ہی اس کی زندگی بے رنگ ہو گئی تھی۔ اگر رانیہ دوبارہ اس کی زندگی سے نکل گئی تو پھر اس کی زندگی کیا ہوگی وہ نہیں جانتا تھا۔ شاید وہ ایک پاگل یا ایک عفریت بن جائے گا جو اور زیادہ ظالم اور خود غرض ہوگا۔ خیر، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اب جب کہ تم بات کر سکتے ہو تو میں صبرین کو اطلاع دے دیتا ہوں کہ وہ علیزہ کو آج دوپہر تم سے ملنے بلا لے۔ شہزام نے اسے غور سے دیکھا اور لاچاری سے کہا، لیکن یار، تمہاری حالت واقعی خوفناک لگ رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ علیزہ تمہیں دیکھ کر ڈر نہ جائے۔ نہیں، تنویر نے ہونٹ بھینچے، مجھے پرواہ نہیں۔ شہزام خاموش ہو گیا۔ بس میری ذرا حالت سنوار دینا، تنویر نے سوچ کر کہا۔ شہزام نے اپنی پیشانی دبائی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ میں تمہیں سنوار بھی دوں تب بھی علیزہ نہیں ڈرے گی؟ وہ نہیں ڈرے گی، تنویر نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں کیسے پتا؟ مجھے پتا ہے، تنویر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ شہزام نے گہری سانس لی۔ اس نے اپنی زندگی میں محبت کے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے تھے مگر تنویر کے جذبات کو سمجھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ تاہم شہزام نے یہ بات صبرین کو بتائی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اس حادثے کے بعد تنویر کے دماغ پر کوئی اثر ہوا ہے؟ دماغ پر کیا اثر ہونا ہے؟ صبرین نے آنکھیں گھمائیں۔ اگرچہ تنویر کا پورا جسم زخمی تھا لیکن اس نے جسے وہ چاہتا ہے اسے بچانے کے لیے ہائی وے پر الٹی سمت گاڑی دہرائی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا۔ اس وقت اس نے شاید اپنی جان کی قربانی دینے کا بھی سوچا ہوگا۔ کیا تم میرے لیے بھی یہی نہ کرو گے جیسے تنویر نے رانیہ کے لیے کیا؟ کیوں نہیں کروں گا؟ شہزام نے فوراً انکار کیا۔
میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تنویر کبھی بھی رشتوں میں اچھا انسان نہیں رہا۔ وہ وہی ہے جو اگر کسی چیز کو حاصل نہ کر سکے تو اسے تباہ کر دیتا ہے۔ اور اگر میں ایک دن تمہیں بچانے کے لیے اس حال کو پہنچ جاؤں تو میں خوش ہوں گا کہ تم زندہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے لگے گا کہ میں تمہارے قابل نہیں رہا۔ میرا اعتماد ختم ہو جائے گا، میں اداس اور مایوس ہو جاؤں گا، شاید میں تمہیں دیکھنا ہی نہ چاہوں، میں کہیں چھپ جاؤں اور برے خیالات میں ڈوب جاؤں۔ کچھ سوچنے کے بعد صبرین بولی، تم تنویر نہیں ہو، ہر کوئی الگ طریقے سے سوچتا ہے، شاید۔ شہزام نے سر ہلایا۔ اس صورت میں تم رانیہ کو آج دوپہر یہاں لے آؤ۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ صبرین رانیہ کو سمجھائے تاکہ وہ تنویر سے ملتے وقت سخت لہجہ اختیار نہ کرے، مگر پھر اس نے سوچا کہ دوسروں کے تعلقات میں مداخلت کرنا بہتر نہیں۔ دوپہر کو صبرین رانیہ کو لے کر تنویر کے کمرے کے دروازے پر آئی۔ 2 دن کے آرام کے بعد رانیہ عام طور پر چلنے کے قابل ہو گئی تھی، بس کبھی کبھار چکر آتے تھے، باقی وہ کافی بہتر تھی۔ اندر جاؤ، ہم باہر انتظار کرتے ہیں۔ صبرین نے جان بوجھ کر شہزام اور کین کو بھی باہر بلا لیا۔ یہ کہہ کر رانیہ نے دروازہ دھکیلا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ ان 2 دنوں میں وہ بار بار تنویر کا نام سنتی رہی تھی، مگر حادثے کے بعد آج پہلی بار اس سے ملنے آئی تھی۔ VIP کمرہ تھا جس کا بستر 1.8 میٹر چوڑا تھا۔ تنویر بیچ میں لیٹا ہوا تھا، اس کے جسم پر کئی مشینوں کی تاریں اور پائپ جڑے ہوئے تھے، دونوں ٹانگیں ہوا میں تھی، ایک پر پٹی بندھی تھی اور دوسری پر اور بھی زیادہ پٹیاں، شاید اس پر آپریشن ہوا تھا۔ کھلے حصے پر بے شمار ٹانکے لگے ہوئے تھے جو بہت خوفناک لگ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ پوری ٹانگ ہے یا نہیں۔ رانیہ نے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا تھا، مگر پھر بھی اس نے گہری سانس لی اور نظریں دوسری طرف پھیر لیں، لیکن پھر وہ ٹھٹک گئی۔ وہ چہرہ اب وہی پرکشش چہرہ نہیں تھا۔ اس کے دائیں حصے پر بھووں سے گال تک لمبا پٹی بندھا ہوا تھا، باقی چہرہ سوجا ہوا زرد و زخمی تھا، پیشانی پر نیل اور سر پر بھی پٹیاں بندھی تھیں۔ جب تنویر نے اس کی نظر کو محسوس کیا تو اس نے کہا، ڈاکٹر نے بتایا حادثے کے وقت شیشہ میرے چہرے پر لگا، اس لیے 20 سے زیادہ ٹانکے لگے ہیں۔ چہرے پر 20 سے زیادہ ٹانکے لگنے کا مطلب تھا کہ زخم بہت سنگین تھا۔ رانیہ نے اپنے پہلو میں ہاتھ کی انگلیاں سختی سے موڑ لیں۔ کافی دیر تک وہ خاموش رہی۔ کیوں خاموش ہو؟ کیا اس لیے کہ میں بہت برا لگ رہا ہوں اور تم ڈر گئی ہو؟ تنویر نے سرد آہ بھری۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ضد بھری بے باکی جھلک رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کیا کہوں۔ رانیہ کی آواز سرد اور بھاری تھی۔ تم یہ کہہ سکتی ہو کہ میں نے یہ اپنی مرضی سے کیا، تم نے مجھے مجبور نہیں کیا کہ میں تمہیں بچاؤں، تنویر نے کہا۔ رانیہ کے دل میں ایک دھڑکن سی ہوئی۔ یہی الفاظ تو اس نے کچھ دن پہلے محترمہ جویریہ سے کہے تھے، اور وہ الفاظ یقیناً تنویر کے کانوں تک پہنچ گئے۔ رانیہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور کسک اٹھنے لگی۔ پچھلے 2 دن سے اس کا یہی حال تھا۔ جیسے ہی تنویر کا خیال آتا، دل میں بھاری پتھر سا اتر جاتا جو سانس لینا مشکل بنا دیتا۔ اس کا دل گھبرا جاتا اور وہ خود کو الجھن میں پاتی۔ کیا تم نے اپنی ماں کو بتایا تھا کہ مجھے کدو کا سوپ پسند ہے؟ تنویر نے دوبارہ بات کی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی اور اپنائیت جھلک رہی تھی۔ تمہیں ابھی تک یاد ہے نا؟ مجھے ہمیشہ کچھ چیزیں یاد رہی ہیں، یاد نہ رکھنے والے تم ہو۔ رانیہ کو خود سمجھ نہ آئی کہ اس نے یہ کیوں کہا۔ ہاں، تنویر نے دھیمی آواز میں کہا، یہ میری غلطی تھی، بس کرو۔ رانیہ نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹی۔ تنویر، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ تم اس حال کو پہنچو۔ میری ساری خواہش یہی تھی کہ ہم دونوں اپنی الگ زندگیاں گزاریں، جیسے 2 متوازی لکیریں جو کبھی نہ ملیں۔ تمہیں مجھے بچانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر میں نے تمہیں نہ بچایا ہوتا تو تم مر جاتی۔ اگرچہ تنویر اٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی نظریں پوری طرح اس پر جمی رہیں۔ میں تمہیں پہلے ہی کھو چکا ہوں۔ رانیہ کی موت میں وہ پھر کبھی نہیں سہ سکتا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ رانیہ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور یہ سب میرا کی وجہ سے پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا۔ اسے اپنے کیے پر افسوس تھا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ رانیہ مر چکی ہے۔ جب میں ہائی وے پر تمہیں ڈھونڈنے آیا، میں نے سوچ لیا تھا
اگر میں تمہیں بچانے میں ناکام رہا تو میں زندہ رہوں گا، لیکن ایک ایسی جہنم میں جہاں اندھیروں سے مجھے کوئی نہیں نکال سکے گا۔ تنویر نے ایک طنزیہ ہنسی ہنسی۔ اس کے نزدیک رانیہ اس کی نجات تھی۔ تمہیں گناہگار محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں نے وہ ویڈیو تمہیں نہ بھیجی ہوتی تو ہکسلے تمہیں کبھی نشانہ نہ بناتا۔ میں نے احتیاط نہیں کی۔ مجھے زیادہ لوگوں کو تمہاری حفاظت پر لگانا چاہیے تھا۔ میں نے ایک نشئی پاگل کو نظر انداز کر دیا۔ ہکسلے کے معاملے میں قصور میرا ہے۔ یہ میری بے حسی تھی۔ تنویر نے سانس بھرتے ہوئے اسے کاٹ دیا۔ میں ہمیشہ اپنی رائے پر چلنے والا رہا ہوں۔ اگر میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا تو مجھے تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تھا۔ رانیہ کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے۔ اگرچہ ویڈیو بھیجنے والا تنویر تھا، مگر اس ویڈیو کو استعمال کرنے کا فیصلہ رانیہ نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ بطور عورت وہ ویڈیو دیکھ کر اس کے دل میں شدید غصہ آیا تھا۔ وہ اس مظلوم جوڑے کے لیے انصاف چاہتی تھی جن کی بیٹی کو اذیت دے کر مار دیا گیا تھا۔ تنویر نے آہستہ سے کہا، پہلی بار تم سمندر میں مری تھی۔ اگر دوسری بار تم پل سے چھلانگ لگا کر دریا میں ڈوب جاتی تو یقیناً تم بہت خوفزدہ ہوتی۔ رانیہ لمحہ بھر کے لیے سن ہو گئی۔ اس لمحے اس کا مضبوط اور سرد دل یوں لگا جیسے کسی نے رانیہ لمحہ بھر کے لیے سن ہو گئی۔ اس لمحے اس کا مضبوط اور سرد دل یوں لگا جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو۔ وہ ہنسی، مگر اس ہنسی میں طنز اور بے بسی تھی۔ تنویر، کب سے تم اتنے رحم دل اور نیک ہو گئے ہو؟ تم کوئی ولی نہیں ہو، تم ایک درندہ ہو، اور درندوں کو درندہ ہی رہنا چاہیے، سمجھ گئے؟ میں درندہ ہوں، تنویر نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اس لیے جب میں نے تمہیں بچایا تو مجھے دوسروں کی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے دوسروں کی زندگیوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، بس رانیہ کی زندگی اس کے لیے اہم تھی۔ رانیہ کی آنکھیں ذرا بڑی ہو گئیں۔ اس نے بستر پر پڑے اس شخص کو دیکھا اور اچانک گویائی کھو بیٹھی۔ کافی دیر بعد اس نے مشکل سے کہا، اور تمہاری ٹانگ، تمہارا چہرہ، کیا تمہیں اپنی شکل و صورت کی پرواہ نہیں؟ اوہ، یہ صرف میری ٹانگ اور چہرہ ہے، ان میں کیا بڑی بات ہے؟ تنویر نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ اگر میں بدصورت ہو جاؤں یا چل نہ سکوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہ ضروری ہے کہ تم مجھے حقیر نہ سمجھو۔ تمہیں کیسے یقین ہے کہ میں تمہیں حقیر نہیں سمجھوں گی؟ رانیہ نے پوچھا۔ تم نہیں سمجھو گی، تنویر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ رانیہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو الجھن کی جھلک آئی۔ کیا تم نے دوسروں کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ میں صرف اس لیے تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی کہ تم نے میری جان بچائی، اور انسان فطرتاً خود غرض ہوتے ہیں۔ مجھے تم میں کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ اب جب کہ تم اپاہج اور بدصورت ہو چکے ہو سکتا ہے میں تمہیں بوجھ ہی سمجھوں۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ تمہارے والدین اور وہ عورتیں جن سے تم آئندہ ملو گے، سب تمہیں ایسا ہی سمجھیں گی۔ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ اگر ہکسلے نے تم سے بدلہ صرف اس ویڈیو کی وجہ سے لیا جو میں نے بھیجی تھی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ تنویر نے بے خبری میں اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ رانیہ لمحہ بھر کو حیران رہ گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے پوچھا، سبی کے مطابق تم ہی نے اسے بتایا تھا کہ ہکسلے شاید مجھ سے بدلہ لے، یہ سب کیا معاملہ تھا؟ اوہ، تنویر نے دھیرے سے کہا، ٹوبی میرے گھر آیا تھا، اس نے اشارہ دیا کہ اس نے ہکسلے کو تمہارے خلاف اکسایا، اس نے مجھے بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے ایک مکہ مار دیا۔ یہ کہہ کر تنویر کا گلا خشک ہو گیا۔ اتنی باتوں کے بعد مجھے پیاس لگ رہی ہے، کیا تم مجھے پانی پلا دو گی؟ رانیہ نے بیڈ کے پاس رکھی میز سے گلاس اٹھایا۔ گلاس آدھا بھرا ہوا تھا لیکن پانی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے ڈسپنسر سے نیم گرم پانی لیا اور چمچ کے ذریعے اس کے خشک ہونٹوں تک پہنچایا۔ تنویر نے آہستہ آہستہ پانی کی چسکیاں لیں۔ چونکہ اس نے منع نہ کیا، رانیہ پانی دیتی رہی۔ پورا گلاس پلانے کے بعد وہ نہ روک سکی اور بول اٹھی، کیا تمہیں واقعی پیاس تھی؟ تنویر نے اپنی خوبصورت پلکیں اٹھائی اور اپنی مدھم مقناطیسی آواز میں بولا، پانی جو تم پلا رہی ہو وہ مزیدار لگ رہا ہے۔ رانیہ لاجواب ہو گئی، کیا تم اپنی حالت دیکھ کر بھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟
اور کس طرح سنجیدہ رہوں؟ تنویر نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو سر سے پیر تک ہل بھی نہیں سکتا، بس میرا منہ چل رہا ہے۔ اوپر سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ تم مجھے پانی پلا رہی ہو۔ کیا پتا یہ زندگی میں پہلا اور آخری موقع ہو، اس لیے زیادہ پینا چاہتا ہوں۔ رانیہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تمہاری زندگی ابھی بہت لمبی ہے، تم بھی ابھی جوان ہو۔ میں نے اپنے بیرون ملک دوستوں سے پوچھا ہے، آج کل ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ اگر تم اپنی ٹانگ کا خیال رکھو تو ایک دن تم دوبارہ چل سکتے ہو، خاص طور پر جب کہ تمہارے اتنے ڈاکٹر دوست ہیں۔ پتہ ہے اگر بدترین صورت ہوئی تو مجھے مصنوعی ٹانگ لگوانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ آج کل کئی مصنوعی اعضاء میں چپس لگی ہوتی ہیں اور وہ بہت اچھی طرح کام کرتے ہیں۔ تنویر نے لاپرواہی سے کہا، اپنی اصل ٹانگ بہتر ہے، ڈاکٹر نے بڑی محنت سے اسے کاٹنے سے بچایا ہے۔ دیکھیں گے۔ تنویر کا لہجہ بدستور بے نیازی لیے ہوئے تھا۔ اس کی اس بے فکری کو دیکھ کر رانیہ کے دل میں بے بسی امڑ آئی۔ تنویر، میں سنجیدہ ہوں۔ رانیہ، یہ میرا معاملہ ہے، تنویر نے ایک دم کہا۔ کیا تم سمجھتی ہو اگر میرا جسم بالکل نارمل ہو جائے تو تمہیں زیادہ سکون ملے گا؟ رانیہ نے منہ کھولا مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ یہ بالکل سچ تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ یہی سوچتی رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تنویر کا سامنا کیسا کرے۔ کمرے میں 1 منٹ تک مکمل خاموشی چھائی رہی، پھر رانیہ نے خود کو سنبھالا۔ تنویر، میری بات غور سے سنو۔ اس بار تم نے میری اور میرے باڈی گارڈز کی جان بچائی ہے، اس لیے ہم برابر ہیں۔ اب سے ہم ایک دوسرے کے مقروض نہیں ہیں۔ میں تم سے نفرت نہیں کروں گی اور نہ ہی یہ حساب رکھوں گی کہ تم نے مجھے جیل بھیجا اور میرے والدین کو مارا تھا۔ میں ان سب باتوں کو مکمل طور پر پیچھے چھوڑ چکی ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ تم اچھی زندگی گزارو، لیکن جو کچھ ہمارے درمیان گزر چکا ہے اس کے بعد ہم نہ دوست بن سکتے ہیں اور نہ ہی محبت کرنے والے۔ مجھے افسوس ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پانی کا گلاس میز پر رکھ دیا۔ تمہارے سارے علاج کا خرچ اور جو آئندہ اخراجات ہوں گے میں برداشت کروں گی۔ اگر یہ معاملہ عدالت تک پہنچا تو میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ تعاون کروں۔ اگر میں کسی کو کار ایکسیڈنٹ میں مارنے کی وجہ سے جیل گیا تو؟ تنویر نے بھاری اور بھری ہوئی آواز میں پوچھا۔ تم جیل نہیں جاؤ گے، شہزام جیسا وکیل تمہارے ساتھ ہے، وہ کبھی تمہیں جیل نہیں جانے دے گا۔ ہاں، واقعی شہزام میری مدد کرے گا، اس لیے تمہیں اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، کم از کم تمہیں اندرونی کشمکش نہیں ہوگی۔ تنویر نے خود پر طنز کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے۔ رانیہ نے نظریں جھکا لیں، میں اب تمہیں پریشان نہیں کروں گی، آرام کرو۔ تنویر نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آدھا منٹ گزرا تو اس نے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ کچھ دیر بعد شہزام اور کین اندر داخل ہوئے۔ رانیہ نے کیا کہا؟ شہزام نے ہنستے ہوئے پوچھا، آخر تم نے اپنی جان داؤ پر لگا کر اسے بچایا ہے، وہ یقیناً متاثر ہوئی ہوگی۔ نہیں، اس نے صرف یہ کہا کہ وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتی اور یہ کہ ہم ایک دوسرے کے مقروض نہیں رہے۔ شہزام کے چہرے پر حیرانی جم گئی۔ بس اتنا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس نے تمہارا چہرہ دیکھ؟ نہیں، وہ اس قسم کی عورت نہیں ہے۔ تنویر نے بات کاٹ دی اور ہنس دیا۔ یہی کافی ہے۔ شہزام کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں بچے۔ ادھر باغ میں صبرین رانیہ کا ہاتھ تھامے چہل قدمی کر رہی تھی۔ کیا کئی دن وارڈ میں رہنے کے بعد باہر آ کر بہتر محسوس ہو رہا ہے؟ صبرین نے مسکراتے ہوئے پوچھا، لیکن شاید تمہیں یہ واک مختصر کرنی پڑے گی، نہ صرف اس لیے کہ رپورٹرز کہیں پارک میں چھپے ہو سکتے ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ تمہارا جسم ابھی مکمل صحتیاب نہیں ہوا۔ کیا باہر رپورٹرز بہت ہیں؟ ہاں، اب تو کچھ رپورٹرز مریضوں کا بھیس بدل کر کہیں چھپ کر ہماری تصاویر لینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ صبرین نے بولتے ہوئے اپنی نظر پتھروں کے باغ کی طرف دوڑائی۔ ایک شخص جو کالی آدھی آستین کی شرٹ پہنے تھا نے فوراً اپنا فون چھپا لیا۔ رانیہ نے بھی دیکھ لیا۔ اسے چھوڑو، ویسے بھی میں دوبارہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں واپس نہیں جا رہی، تو رپورٹرز جو چاہیں لکھیں۔ فکر مت کرو، میں سینڈی کو تمہاری شہرت خراب کرنے نہیں دوں گی۔ جیسے ہی میں نے یہ خبر پھیلائی کہ حکسلے کی ویڈیو تم نے سامنے لائی ہے، تمام انٹرنیٹ صارفین نے تمہیں بہادر اور نیک دل کہا۔ شکریہ، رانیہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ تم نے ابھی تنویر سے کمرے میں کیا بات کی؟ صبرین نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آخر کار میں عورت ہوں اور گپ شپ میرا فطری شوق ہے، اس کی وجہ سے ہم برابر ہو گئے ہیں۔ رانیہ نے یہ جملہ ادا کیا تو اس کی آنکھوں میں خالی پن سا چھا گیا۔
میں نے اسے کہا کہ اپنی ٹانگ کا علاج کروائے، لیکن اسے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں، میں نے بھی شہزام سے یہی سنا۔ کچھ لوگ یہ سوچ کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ دوبارہ چل نہیں سکیں گے یا ان کا چہرہ خراب ہو گیا ہے۔ سچ کہوں تو اگر میری جگہ ہوتی اور مجھے یہ سب جھیلنا پڑتا تو میں بہت دل شکستہ ہو جاتی۔ صبرین نے ہلکی سی آہ بھری، لیکن تنویر واقعی سخت جان ہے۔ اسے پرواہ ہی نہیں کہ لوگ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ شاید اسے بس تمہاری پرواہ ہے۔ تو تمہارے دل میں کیا ہے؟ میں بیمار ہوں، رانیہ نے کہا۔ اگر تم بیمار نہ رہو تو؟ مجھے خود بھی نہیں پتا۔ ماضی میں رانیہ اپنے ماہر نفسیات کو یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اسے اس آدمی کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اب اسے اتنا یقین نہیں تھا۔ لیکن ہم دوبارہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کچھ سوچ کر صبرین نے کہا، جب اس نے تمہیں جیل بھیجا تھا تو وہ کسی کے فریب میں آ گیا تھا۔ یہ سب ایک سازش تھی جس نے ہمیں آمنے سامنے کر دیا، اور تمہارے والدین کی موت میرا اور کاشان کی وجہ سے ہوئی۔ اس بار حقیقت یہ ہے کہ اس نے تمہیں بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ تمہاری خاطر وہ اس حال کو پہنچا۔ جہاں تک اس کے ماضی کی دھمکیوں کی بات ہے، تم نے بھی اپنے طریقے سے اس سے بدلہ لے لیا، اس لیے اب تم دونوں برابر ہو۔ میں نے بھی یہی سوچا، رانیہ نے کہا۔ ہم برابر ہیں، لیکن اگر میں ابھی بھی اس سے محبت کرتی تب میں اسے ایک موقع دے سکتی تھی، مگر مجھے وہ گندا اور ناپاک لگتا ہے، چاہے اس کی کسی بھی جواز کی وجہ سے ہو۔ اس نے بے شمار عورتوں کے ساتھ وقت گزارا۔ اگر شہزام نے میرا کے ساتھ وقت گزارا ہوتا تو کیا تم اسے معاف کر پاتی؟ صبرین نے لمحہ بھر کو سوچا اور چہرہ بگڑ گیا۔ نہیں، چاہے میں معاف بھی کر دوں، دل کے اندر کڑواہٹ رہے گی۔ میں شاید اسے دوبارہ اپنے قریب برداشت نہ کر سکوں۔ میری بھی یہی رائے ہے، رانیہ نے کہا۔ اصل میں میری اور تنویر کی فطرت میں فرق ہے۔ میں کبھی بھی اس شخص کے ساتھ جسمانی تعلقات نہیں رکھ سکتی جسے میری مرضی نہ ہو، لیکن وہ صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کسی بھی عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کا محبت سے کوئی تعلق نہیں۔ صرف تنویر ہی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں۔ وہ محبت اور خواہشات کو الگ چیز سمجھتے ہیں، لیکن ہم عورتیں ایسا نہیں کر سکتی، شاید اس لیے کہ ہم صرف اس انسان کے ساتھ ایسا کر سکتی ہیں جس سے ہم محبت کرتی ہوں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد صبرین نے کہا، چونکہ تم اسے کوئی امید نہیں دینا چاہتی، یہ اچھا ہے کہ تم نے سب کچھ صاف بتا دیا۔ لیکن تمہارا کیا خیال ہے میکس کے بارے میں؟ وہ اچھا ہے، اس کے ساتھ رہ کر سکون ملتا ہے، میں اس کی شکر گزار بھی ہوں، لیکن اب تمہارے دل کی کیفیت بالکل ساکن پانی جیسی ہے۔ یہ شاید تمہاری بیماری کی وجہ سے یا پھر اس کے لیے تمہاری بے رخی کی۔ صبرین نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس صورت میں بہتر ہے کہ تم اپنی بیماری کا علاج کرواؤ۔ تم ابھی جوان ہو، رشتے میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، آہستہ آہستہ چلنا بہتر ہے۔ کچھ دیر چہل قدمی کرنے کے بعد رانیہ کو لاریسا کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ ایک ٹریفک آفیسر اور کچھ سیکیورٹی گارڈ پوچھ گچھ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر رانیہ فوراً اوپر وارڈ کی طرف چلی گئی۔ جو آفیسر آیا وہ 40 سال کا درمیانی عمر کا شخص تھا۔ اس کے ساتھ 2 کم عمر سیکیورٹی گارڈ بھی تھے، ایک مرد اور ایک عورت۔ لاریسا اتفاقاً ان سے نرمی سے بات کر رہی تھی۔ میری بیٹی بھی ایک مظلوم ہے، امید ہے کہ آپ اس پر الزام نہیں لگائیں گے۔ وہ صورتحال بہت نازک تھی، اگر ہرجانہ دینا پڑا تو ہم مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں۔ امی، آپ ان آفیسرز کے لیے کچھ کافی لے آئیں، وضاحت میں خود کر لوں گی، رانیہ نے نرمی سے یاد دلایا۔ اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گئی، لاریسا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کافی کی ضرورت نہیں، ہم یہاں ڈیوٹی پر ہیں۔ خاتون پولیس آفیسر نے اپنا لائسنس نکالا۔ مجھے پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کے معالج نے بتایا کہ آپ ابھی حادثے سے مکمل طور پر صحتیاب نہیں ہوئی اور آپ کی یادداشت کا کچھ حصہ بھی متاثر ہوا ہے۔ تاہم جب آپ ہائی وے پر بچنے کی کوشش کر رہی تھیں تو 3 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں اور صورتحال کافی خراب ہو گئی۔ مجھے معلوم ہے، رانیہ نے بہت شرمندگی سے کہا۔ متاثرین اب کیسے ہیں؟ آپ نے جان بوجھ کر دوسری گاڑیاں نہیں ماریں، لین بدلنے سے گاڑیوں کا تصادم ہوا۔ خوش قسمتی سے ایئر بیگ تھے، اس لیے وہ صرف ہڈیوں کے فریکچر اور دماغی جھٹکے کا شکار ہوئے، کوئی بھی شدید زخمی نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود متاثرین اس پر راضی نہیں ہیں۔ 10 سے زائد لوگ پولیس اسٹیشن اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی میں ہنگامہ کر رہے ہیں، ٹریفک آفیسر نے کہا۔ میں ان کے طبی اخراجات، ذہنی اذیت، کام کی معذوری اور گاڑیوں کے نقصان کی دگنی تلافی دوں گی۔
رانیہ نے کہا۔ پولیس اور ٹریفک آفیسر اس کے تعاون سے بہت مطمئن ہوئے۔ اصل میں ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھی ہے۔ خاتون پولیس آفیسر نے اچانک کہا۔ جب آپ کا پیچھا کیا جا رہا تھا آپ اس وقت کے ٹریفک جام کا فائدہ اٹھا کر لینڈ روور کو ٹکرا سکتی تھی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے ڈرائیور اسٹیون اور سیکورٹی گارڈ سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ آپ اس وقت بڑی تباہی سے بچنے کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بدقسمتی سے ہکسلے مر گیا، مرد پولیس آفیسر نے کہا، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق یہ حقیقت ہے کہ اس نے پل پر آپ کی گاڑی کو دریا میں گرانے اور آپ کے ساتھ مرنے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن اگر آپ نے دوسری گاڑی کو اس کے آگے کر دیا ہوتا تو شاید وہ پاگل ہو کر اور بھی گاڑیاں تباہ کر دیتا، کیونکہ وہ نشے کی حالت میں تھا۔ وہ اس وقت نشے میں تھا۔ رانیہ چونک گئی۔ جی، ہم نے اس کی گاڑی نکالی اور اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا تو پھیپھڑوں سے پتہ چلا کہ وہ نشہ کر رہا تھا، لیکن جب ہکسلے آپ کا پیچھا کر رہا تھا اس وقت اس نے مزید 4 گاڑیاں بھی تباہ کر دیں۔ ان میں سے 2 لوگ شدید زخمی ہیں اور ابھی ایمرجنسی وارڈ میں ہیں، تاہم اس کا آپ کی گاڑی سے کوئی تعلق نہیں۔ رانیہ نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا، ہکسلے تو مر چکا ہے، پھر معاوضے کا کیا ہوگا؟ پولیس آفیسر نے گہری سانس لی۔ ہم اس کی بیوی اور والدین کے پاس کئی بار جا چکے ہیں۔ حقیقت میں ٹاڈ خاندان کافی امیر ہے، مگر وہ ہکسلے کی موت کا بہانہ بنا کر کوئی معاوضہ دینے سے صاف انکار کر رہے ہیں۔ ٹاڈ فیملی کا رویہ بالکل نادہندہ لوگوں جیسا ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ انہوں نے ایسا گھٹیا انسان پالا۔ میں نے سنا ہے کہ ہکسلے ہر سال $100 ملین سے زیادہ کماتا تھا، لیکن اس کے گھر والے $1 ملین کے معاوضے میں بھی کنجوسی کر رہے تھے۔ حالانکہ یہ تھوڑی سی رقم کسی عام انسان کی زندگی بچا سکتی ہے۔ ٹریفک آفیسر شکایت درج کرنے کے بعد شکایات کیے بغیر نہ رہ سکا۔ رانیہ کو ذرا بھی حیرت نہ ہوئی۔ اکثر دولت مند لوگ عام انسانوں کی نسبت کم اخلاقی معیار رکھتے ہیں۔ اس نے کہا، قانون کے مطابق چاہے مجرم مر ہی کیوں نہ جائے، اس کے اہل خانہ کو معاوضہ دینا ہوگا۔ جی، لیکن اس کے لیے متاثرین کو اپیل کرنا ہوگی۔ مقدمہ دائر کرنے اور چلنے میں وقت لگتا ہے، اور ٹاڈ فیملی اچھے وکیل کر سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ جیت بھی سکتے ہیں، لیکن متاثرہ خاندان اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ انہیں فوراً پیسوں کی ضرورت ہے۔ مس شیرازی، آپ جیسے لوگوں کے لیے $100 ملین کمانا بہت آسان ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ پوری زندگی میں بھی ناممکن ہے۔ رانیہ سمجھ گئی کہ وہ لوگ شکوہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ناراض نہیں ہوئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، ان کے علاج پر کتنے پیسے لگ رہے ہیں میں خود دوں گی۔ آخر کار ذمہ داری مجھ پر بھی آتی ہے۔ یہ سنتے ہی پولیس اور ٹریفک آفیسرز شرمندہ ہو گئے۔ رانیہ نے وضاحت کی، میں ہر سال فلاحی کام کرتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ بات خفیہ رہے، کیونکہ اگر سب کچھ میں ادا کر دوں تو ٹاڈ فیملی ایک پیسہ بھی نہیں دے گی۔ ہکسلے زندہ ہے یا مر گیا اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر جو لڑکی اس نے قتل کی اس کے گھر والوں کو جو معاوضہ ملنا چاہیے وہ ضرور ملنا چاہیے۔ یہ تو طے ہے، وہ خاندان بے وقوف نہیں ہے۔ خاتون پولیس آفیسر کی نگاہ رانیہ پر کافی نرم ہو گئی۔ مس رانیہ، میں ان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ رانیہ نے افسردگی سے کہا، میرے شکریہ کا کوئی حق نہیں، وہ سب بے قصور متاثرین ہیں۔ آپ تو بس ہوٹل میں اس لڑکی کے لیے کھڑی ہونا چاہتی تھیں۔ رانیہ کے دل میں شرمندگی اتر آئی۔ اصل میں وہ صرف پیٹرسن فیملی سے بدلہ چاہتی تھی۔ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اگر اس کیس میں کوئی نیا رخ آیا تو شاید ہمیں آپ کا بیان لینا پڑے۔ پولیس والے کھڑے ہو گئے۔ جب رانیہ نے انہیں دروازے تک چھوڑا تو اس نے خاتون پولیس آفیسر کو نیچے دیکھتے ہوئے فون چیک کرتے اور کہتے سنا، میرا خیال ہے تنویر کا کمرہ اوپر والی منزل پر ہے۔ کیا آپ تنویر کا بیان لینے جا رہی ہیں؟ رانیہ نے پوچھا۔ جی، ہمیں پہلے ہی لینا چاہیے تھا، لیکن ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ بولنے کے قابل نہیں تھا اور اس کی حالت غیر مستحکم تھی، مگر لگتا ہے آج وہ کچھ بہتر ہے۔ خاتون پولیس آفیسر نے رانیہ اور تنویر کے تعلقات کا سوچ کر ایک لمحے کو رکی، پھر آہستہ سے کہا، اس کی پوزیشن آپ سے کہیں زیادہ بری ہے۔ کیا یہ ہکسلے کی موت کی وجہ سے ہے؟ نہ صرف اس وجہ سے، بلکہ ہائی وے پر الٹی سمت گاڑی چلانا بھی غیر قانونی ہے، چاہے اس نے کسی کو بچانے کے لیے ایسا کیا۔ اگر سب لوگ یہی کریں تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔
اس کے علاوہ اس کے عمل سے ایک بڑی لاری اور ایک چھوٹی گاڑی بھی ٹکرائی اور 10 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ ان میں سے 4 کی حالت بہت سنگین ہے اور وہ ابھی تک ICU میں ہیں۔ ٹریفک آفیسر نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتا اس آدمی کو کیسے بیان کروں، وہ بالکل پاگل ہے۔ براہ کرم ان زخمیوں کی فہرست مجھے دے دیں جو اس کے حادثے کی وجہ سے متاثر ہوئے، میں انہیں معاوضہ دینا چاہتی ہوں، رانیہ نے بامشکل کہا۔ ضرورت نہیں، تنویر کے اسسٹنٹ نے سب کو معاوضہ دے دیا ہے، بلکہ اضافی بھی دیا ہے، لیکن مجھے کہنا ہوگا کہ عام لوگوں کی زندگیاں بھی اتنی ہی قیمتی ہیں۔ یہ کہہ کر آفیسر اوپر کی طرف بڑھ گئے۔